خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کریم نے اتنی بے شر و سوانی کی حالت میں مجھے آپ جیسے وہ غیرت مند، وہ جرت مند، وہ حوصلے اور ہمت والے عطا کیے کہ سارا زمانہ کہتا رہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، رٹ لگائی، لیکن میں نے اور آپ نے بھی یہ رٹ لگا کر دکھا دی کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کر کے دکھائیں گے۔ ایسا فیصلہ، ایسی تاریخ عالمی سطح پر خریسی افگی کو جو کل فیصلہ ہوا، یہ اخبار آپ کوئی ایک اخبار یونانی اٹھا لیں، کوئی ایک یونانی اخبار اٹھا لیں، ہر اخبار پر لاکھوں لوگوں کی تصاویر اور پھر یہ تفصیل کہ کیا ہوا، کس طرح ہوا۔ ابھی میں اس مد میں آپ کی خدمت میں ساری تفصیل پیش کرتا ہوں، لیکن ہزاروں فونز جو میں نہیں اٹھا سکا، معذرت کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بڑے لوگوں نے میسج بھی بھیجے، جاوید صاحب فون اٹینڈ نہیں کر پا رہے، تو حقیقت ہے جب سینکڑوں لوگ ایک دم فون کریں گے تو فون کا جواب دینا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ ایک سن لیجئے، یہ 2010 سے لے کر مسلسل 2020 تک کا ایک کام ہے جس کو ہم نے، پاکستان کمیونٹی نے، میں نے، میرے ساتھیوں نے ہر روز کیا۔ 2010 سے یہ واقعات شروع ہوئے، اور جب یہ واقعات شروع ہوئے، اس تفصیل سے جانے سے قبل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خریسی افگی نام کی کوئی سیاسی جماعت کل کے عدالتی فیصلے کے بعد موجود نہیں رہی، کیونکہ تمام کی تمام ان کی سرکردہ شخصیات، یہ 7 افراد جو ان کی جنرل کونسل یعنی کہ اس خریسی افگی نام کی جماعت کے سربراہ کہلاتے تھے، لیڈران کہلاتے تھے، ان کو خریسی افگی کو یونانی عدالت نے کہا کہ آپ مجرموں کا گینگ ہیں، آپ قاتل اور مفرور، آپ وہ لوگ ہیں جو سیاسی جماعت نہیں ہو سکتے، اس لیے یہ بین لگا دیے گئے۔ 4 بنیادی چیزیں تھیں، ہر فرد نے جو اس کی بساط میں تھا، جو اس کی اوقات میں تھا، جو جس طرح سوچ سکتا تھا، جس طرح دیکھ سکتا تھا، کسی نے شعوری غلطی کی، کسی نے لاشعوری کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کل کی عدالت جو تھی وہ تمام ان وکٹمز، سب سے پہلا قاتل، سب سے پہلا وہ وکٹم ہمارا بھائی، پاکستانی قوم کا وہ بچہ شہزاد لقمان، جس کو 17 جنوری 2013 کو خریسی افگی کے 2 قاتلوں نے پیترالونا جاتے ہوئے رات 2:40 پر پیترالونا ایرا دوست پر جو ہے وہ قتل کیا، ایرا دوست کے ساتھ دوسری روڈ ہے۔ تو جب قتل کیا تو پہلا ہمارا وہ بھائی تھا جو ان کے ہاتھوں شہید ہوا۔ ممکن ہے بڑے سارے دوسرے ساتھی بھی ان کے ہاتھوں قتل کو، زندگی کی ہلاکت کو پہنچے ہوں، لیکن شہزاد لقمان وہ فرد ہے۔ شہزاد لقمان آؤ دیکھو، ابھی میں آپ کے بابا جان سے بات کر رہا تھا، ابھی آپ کے بھائی، آپ کے ساتھی جہاں آپ رہتے تھے، اشفاق میرے ساتھ ہے، آپ کی ماں جی سے میں بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جس طرح پاولو فیشا کی ماں کہتی ہے نا کہ پاولو فیشا آؤ دیکھو کہ تم تو چلے گئے لیکن اس خریسی افگی کا ستیہ ناش ہو گیا، اسی طرح ہم اپنے بھائی کو، اپنے شہزاد لقمان کو آواز دیتے ہیں کہ شہزاد لقمان آؤ دیکھو کہ آپ کے پیچھے ہم نے آپ کے کیس کو لے کر اس مضبوطی سے، اس تسلسل سے، اس انتھک محنت سے، اتنے خوف، اتنی بے سر و سامانی کے باوجود اس طرح ہم چلتے رہے کہ آج خریسی افگی جو ہے وہ نیست و نابود ہو گئی، پوری کی پوری جماعت کو کرمینل گینگ قرار دے دیا گیا، اور تقریباً 58 کے قریب جو ہے بنیادی جتنے بھی ان کے پہلی 7 رکنی کونسل جن کو سربراہ کہا جاتا ہے جماعت کا، میخالو لیکو کا سیدیاری اور اس کے ساتھ جتنے تھے، ان کو سب سے پہلے جو ہے جرم قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بعد 4 بنیادی کیس تھے۔ ایک کیس تھا جو سب سے پہلے شہزاد لقمان اور پاولو فیشا 2 مقتولین، اس کے بعد پامے اور مصری مچھیروں کا، یہ بنیادی 4 کیس تھے۔ ان کے بعد ہر وہ وکٹم، ہر وہ زخم خوردہ، ہر وہ ہمارا بچہ، چاہے وہ آسپرو پیپو کا ہو، آئیو پندلی منا کا ہو، نیکیا رینڈی پیرستیری، یا وہ کہیں کا بھی ہو، مینیدی کا، اراکلیو کا، جہاں کا بھی ہو، وہ سارے کے سارے شامل تھے۔ یعنی کہ یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک کیس بڑا منفرد کیس تھا، جس فرد نے اس کو فالو نہیں کیا،
जिस फर्द ने इसको पीछा नहीं किया वो नहीं जान सकता कि इस केस की वुसअत कितनी थी। आज पूरी दुनिया हमारी इस फतह पर जश्न मना रही है। पूरी दुनिया आज इस पर पाकिस्तान कम्युनिटी को खराज तहसीन पेश कर रही है। और मैं बताता चलूँ आपको, आज नेशनल असम्बली यूनान में पता क्या हो रहा है? नेशनल असम्बली यूनान में ये जमात न्या डेमोक्रेटिया अब एक दूसरे से बढ़ के, जब खौफ का आलम होता है तो लोग छुप जाते हैं, जब फतह का जश्न कहते हैं ढोल बजता है तो फिर सबका दिल करता है कि बाहर आए और बाहर आकर अपनी खुशी में जो है वो शामिल हो जाए कि हम भी इसमें शामिल थे। तो न्या डेमोक्रेटिया जैसी जमात जो है वो आज जश्न भी मना रही है। वो जो 4 साल मुसलसल जो है इनको सपोर्ट कर रहे थे कि चलते जाओ कोई बात नहीं, 4 साल 2009, 10, 11, 12 तक कोई खरीशी अफगी का कातिल, कोई गुंडा गिरफ्तार नहीं हुआ। 2013-17 जनवरी को पहली दफा जो था वो कोई कातिल जो है गिरफ्तार हुए थे। तो आज जनाब कौमी असम्बली यूनान में ये एक इतना बड़ा तारीखी फैसला सिर्फ यूरोप नहीं पूरी दुनिया में की अखबारें जो है इसमें लिख रही हैं। और अखबारात के दौरान में जितने ये अगर आप देखेंगे दरमियान में दी गार्डियंस और मुख्तलिफ जो कल मेरे इंटरव्यू लिए गए थे, पूरी दुनिया में ये मुख्तलिफ शख्सियात के उनके जिन्होंने इसमें बहुत बुनियादी किरदार अदा किया उनके इंटरव्यूज भी आज इनमें, ये आज की खबरें, आज किसी का इंटरव्यू नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ तफसील में जाने से कबल कि या अल्लाह तेरा शुक्र, अगर तेरी मदद शामिल हाल ना होती तो फिर मैं और हम परदेशी सारे मिल के बेसरो सामानी की हालत में क्या करते। इस बेसरो सामानी में हमारा असासा, मेरी अपनी कौम की दुआएं, बाबा जी खादम की दुआएं, उनके अहलिया शहजाद लुकमान की माँ जी की दुआएं और अशफाक गुलाम हुसैन और सारे वो अफराद, मलिक अब्दुल मजीद साहब से लेकर मेरा आखिरी वो साथी, वो कारकुन जिसने पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान का ये जिम्मा समझा, हमने अपने हौसले से, अपनी हिम्मत से और मायूसी को कहा कि दफा और दूर हो जाओ। तो फिर इस तरह यकीन कामल और अमले पहम से हम इस जगह तक पहुंचे कि अकेले थे, कोई यूनानी बोलता ना था, फिर यूनानी भी बोले, किरफा भी बनी, यूनानी जमातें भी बनी, फिर 1, 2, 3, 4 और फिर मैं उन वकला को यूनानी अदालत को सलाम पेश करूंगा। उन वकला की वजह से 3 बुनियादी वकला थे हमारे पास, जनाब जोतोस दिमित्री, जनाब काबायानी, जनाब पापादाकिस, और इनके साथ हमें काफ़ी सारे मामलीन वकला भी मुयसर थे। और सलाम है इनको कि इन्होंने मुसलसल 7 साल हमसे एक पाई तलब नहीं की। अल्लाह तबारक व तआला का लाख दफ़ा शुक्र अदा करता हूँ। तो ये बुनियादी जनाब चीज़ें हैं जो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। अब इस तफसील में जाने से कबल मैं चाहूँगा कि 2 बुनियादी चीज़ें, आज का कानून का प्रोग्राम जो है उसमें बुनियादी 2 चीज़ें हैं। अगर कोई सवाल आपका आया तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दूँ। 2 बुनियादी चीज़ें हैं, नीली बेबयोशी, 7 साला कानून। 7 साला कानून जो है उस हवाले से अगर किसी ने भी कुछ ये सुना है कि वो ख़त्म कर दिया गया है तो ऐसी कोई बात नहीं। 7 साला कानून पूरी अपनी उसी हैसियत से मौजूद है, सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से अपॉइंटमेंट या रांडेवू कह लें या वक्त नहीं मिल रहा कि वो सिस्टम जो है अभी तक वो नहीं चलाया गया। नीली बेबयोशी के हवाले से आज से अल्हम्दुलिल्लाह, कल अदालती फैसला था, आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैंने इस पर काम शुरू कर दिया है और बहुत जल्द मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो इस पर भी रुकावट जो है, मैं आपके मसाइल को अल्लाह की रज़ा के लिए हल करता हूँ। तनहादार नहीं, मुलाजिम नहीं, लालची नहीं, कहीं से कुछ तलब नहीं करता, अल्लाह की रज़ा के लिए अपने दिल की जो है वो जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मैं ये सब कुछ करता हूँ। और इंशाअल्लाह फ़ज़ल ताला इसमें सारी दुश्वारियाँ जो हैं अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन यूनानी हुकूमत जो है इस को कितना धकेलना है, कैसे धकेलना है, इंशाअल्लाह आज से मैंने उस पर काम शुरू कर दिया। पॉलिटिकल असाइलम वाले बच्चों के हवाले से बहुत शॉर्ट सा मामला है कि 6 से लेकर 9 तारीख तक पॉलिटिकल असाइलम के जो बुनियादी मराकज़ जो हैं उन्होंने बंद किए। आप में से हर एक को गुजारिश करता हूँ कि मामलात बड़े हसास हैं, कवानीन रोज़ाना आने रोज़ाना जाने,
تو اپنا کیس ذاتی طور پر آپ کو ڈائریکٹ ربط میں رہتے ہوئے ہر روز کی بات جاننا بڑا ضروری ہے. 6 سے لے کر 9 تاریخ تک تو کئی دفاتر بند کیے گئے ہیں، ایتھن میں، پیروس میں، علیموس میں اور گردنوا عتیقہ میں، لیکن ممکن ہے دوسرے آفس کھلے ہوں. اس لیے یہ کہتا ہوں کہ ان کی پریس ریلیز آئی ہے، اور اس پریس ریلیز میں میں بڑا شدید حیران ہوا ہوں کہ صرف ایک خاص چیز لکھی ہے، پاکستانی نیشنلز کے لیے اسائلم کی جو ہے وہ مکمل بند ہے، اپلیکیشن نہیں دے سکتے. یعنی کہ حکومت پاکستان نے یا سفیر پاکستان نے اس میں کیا کیا ہے، کیا ان دونوں حکومتوں کا کوئی معاہدہ ہوا ہے، اس کی میں جانچ پرکھ کروں گا. مجھے تعجب ہے، سب کے لیے اپلیکیشنز بند ہونی چاہیے تھیں اگر اسائلم کی اپلیکیشن، لیکن اگر آپ وہ ٹائٹل پڑھیں گے تو ٹائٹل میں صرف لکھا ہے کہ پاکستانی نیشنلز کے لیے پولیٹیکل اسائلم کی درخواست مکمل ابھی بند ہے. یہ جناب معاملات ہیں، سوال آئیں گے تو انشاءاللہ. جی اشفاق صاحب، میں آپ کے سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے پاس تشریف لائیں. اور السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ چیک کیے، بیٹھے، تشریف رکھیں. اچھا، کیمرے کے پیچھے جناب ہمارے ساتھی جناب حسیب الرحمان ہیں. حسیب، آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ، بڑی مہربانی. اور جناب امجد گجر ممبر صاحب جناب اسپاتا سے بھی موجود ہیں. ابھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ. اب اشفاق صاحب سے پہلے تو آپ کو بڑی بڑی مبارکباد ہو، کیونکہ شہزاد ہمارے مرحوم، ہمارے شہید آپ کے پاس رہتے تھے، آپ کے شالہ صاحب بھی تھے. ایسا ہی ہے نا، غلطی تو نہیں لگ رہی؟ تو ابھی بابا جی سے بھی بات ہوئی، شہزاد کی ماں جی سے بھی بات ہوئی، تو بڑی دعائیں کہہ رہے تھے. آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ بہت بڑی عظیم فتح نہ تھی؟ جی بالکل، بے شک بہت بڑی بڑی گل ہے، بڑا بڑا جڑا نا مسئلہ ہے، تے سارے تو زیادہ جڑا نا یہ تسی مبارکباد دوسرے. بڑی مہربانی اشفاق صاحب، بڑی مہربانی. اور آپ بھی مستحق ہیں. پنجابی چ گل کر لینے، کیونکہ اشفاق جس گھر رہندے سو، اگر تسی میرے کو نہ آندے، تسی آگاہ نہ کردے، فکر نہ کرتے، تو میں پھر ممکن ہے شاید نہ کر سکتا. سانو تو ہجے تے پاس کوئی شاید نظر آوے تو ادھر جانا. بالکل ٹھیک ہے. تے چلا تھوڑا جڑا نا سارا تو زیادہ کرتا ہے. بڑی یار خان نے بھی بڑی محنت کی تھی، وکیلاں دا بھی بڑا وکلا دیکھو کہ سانو ایسے وکلا میسر ہوئے الحمدللہ، کدھر ساڈا پائی پیسہ سینٹ خرچ نہیں ہوا. جی بالکل، ایک روپیہ لگا زوتو کابایانی، یعنی کہ یورپ دے وچ رہنے ہویا یہ چیزاں جڑیاں نے وہ کس طرح ممکن ہے، حالانکہ سانو یہ سارے اپنے وطن چ میسر نہیں. ہاں جی، اگر کوئی مطلب قتل بن جاتا ہے یا کوئی معاملہ بن، وہ کہتے ہیں ظالم بھی لاؤ تو مظلوم بھی، دو جدا قتل ہویا وہ بھی لاؤ تو دوجا بھی لاؤ. ایسے طرح ہی بالکل ایسے طرح گل بارا ایک ساڈا 1 روپیہ نہیں لگا، تے سارا کچھ تھوڑی محنت دا جڑا نا وہ نتیجہ. بڑی مہربانی. اشفاق صاحب کچھ جی کہندے نے کہ وہ کیس جڑا ہے وہ جوید اسلم کھا گیا، انہیں خراب کر دیتا ہے. نہیں کوئی ایسی گل نہیں، کہنے والے تو پھر کل والے دن نہ مڑ گئے. حالانکہ وہ ایک دو چار باقی ساری خدائی نو پتہ ہے، لیکن وہ ایک دو چار جی نے بچارے جڑے. نہیں ساڈا 1 روپیہ نہیں لگا، سارا تے جڑا نا وہ سامنے گیا. تے ہن جڑا نا ماشاءاللہ ساڈا بھائی دا جڑا کیس لگیا ہے ارجانے کا بھی ارجانے کا بھی کھالا جڑا نا چل رہا ہے جس طرح یونانی قانون کہتا ہے، قانون کے مطابق چل رہا ہے. تے انشاءاللہ بھائی اسی جڑا نا امید کرتے ہیں وہ بھی ساڈے ہاتھ جڑا نا انشاءاللہ بفضل تعالی. اشفاق صاحب پہلا سانو مطلب ساڈے جڑا شہزاد ہے او دے قاتلاں نوں سزاواں ہوئیاں، او تو بعد دوبارہ کل سزاواں ہونیاں پوری جماعت نوں. کل دے فیصلے وچ دونوں انہاں قاتلاں نوں بھی دوبارہ مجرم ٹھہرایا گیا، اور مکھالو لیاقت تو لے کے پوری دی پوری انہاں دی جڑی سربراہ کونسل سارے نوں آکھیا وی انہاں نے قتل کیتا تے تسی قتل کرایا. یعنی کہ 2 دفعہ سانو جڑا ہے وہ ملیا ہے. اور پردیسی ہون دے ناتے اسی مطلب ایتھے کی حیثیت رکھنے ہیں، او دے باوجود بڑی بڑی بات نہیں کہ یونانی عدالت نے کیا بات ہے یار. بہت بڑا جڑا نا فیصلہ ساڈے حق وچ ہویا. عدالتاں نے بھی جڑا نا سلام کرنے ہیں، تھوڑا بھی کر رہے ہیں. تسی جڑا نا ساڈا جڑا نا سارا زیادہ تسی ساتھ بڑی مہربانی، بہت شکریہ. پیترو نے بھی بڑی وہدی بھی محنت بڑی ہے. وکلا دا بھی نا جڑی وکلا دی کیا بات، جڑیاں تنظیماں چلیاں نے بڑیاں تنظیماں خلق خدا ماشاءاللہ. ایک ایک فرد دا شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑی مہربانی اشفاق صاحب. انشاءاللہ ہن جڑا یونانی ٹی وی چینلز اب کہہ رہے ہیں کہ بابا جی خادم اور شگرا بی بی ان کی ماں جی کا بھی بیان ریکارڈ کیا جائے. ابھی ہم انشاءاللہ اشفاق صاحب کی مدد سے وہ بیان بھی ریکارڈ کریں گے. اشفاق بڑی مہربانی، آپ بیٹھیں، تھوڑا تشریف رکھیں تو دیکھیں بابا جی کا بیان. ابھی میں شہزاد لقمان شہید کے والد گرامی سے بات چیت کر رہا تھا، تو وہ آپ دیدہ ہو گئے خوشی سے
خوشی سے وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا فیصلہ، میں پردیسی اتنی دور کا، اور مجھے بڑی دعائیں دے رہے تھے، مجھے بہت زیادہ شاباشیں کہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ ہمت عطا فرمائے۔ بزرگی میں 73-74 سال عمر ہے بابا جی، اور اس عمر میں آ کے 2 دفعہ ان کو بلایا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ کروڑ شکر ہے، ٹکٹ سے لے کر ہر چیز جو ہے ان کی کبھی ایک پائی پیسہ خرچ نہیں ہونے دیا۔ یہ میں ان 1-2 ساتھیوں سے بڑی محبانہ گزارش کرتا ہوں جو خاص طور پر کل عبدالقیوم بدر اور مختلف، مجھے بچوں آپ سے کوئی شکایت نہیں، لیکن شکایت یہ ہے کہ بے خبر ہونے کے بعد جو خبر دی جاتی ہے وہ عزت والوں کا کام نہیں ہوتا۔ بے خبر ہونے کے بعد خبر کا کون سا تک بنتا ہے؟ یا وہ قرآن کا ایک فیصلہ ہے نا، آپ مجھے پیارے ہیں، آپ مجھے عزیز ہیں، آپ کام کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے قرآن کا یہ فیصلہ جان لیجئے، الفتنۃ اشد من القتل، یعنی کہ فتنہ جو ہے، فساد جو ہے وہ قتل سے سنگین تر ہے۔ یعنی کہ اگر خدا نخواستہ کہیں آپ سے یہ ہو گیا کہ سچ کو، جیسے سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ ہے کہ سچ کو جھوٹ کے پردوں میں نہ چھپاؤ، سچ یہ ہے کہ اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا کنبہ، اس کا قبیلہ، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں عظیم ترین فیصلہ جو ہے بے سر و سامانی کی حالت میں، اس فقیر کی حالت میں ہم نے وہ جیتا ہے اخلاص سے۔ اگر کسی ایک فرد کو شک ہے، میرے بچوں میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، چوک اور چوراہے میں رہنے والا فرد ہو، 1-2 یونانی مکالمہ لے لیں، کیونکہ یہ آپ کا تو کام نہیں، آپ کو تو پتہ نہیں کہ یہ قانون کیا ہے، عدالت کیا ہے، اور اس کے باوجود آپ تبصرے کرتے ہیں، تو پھر یونانی وکیل 1-2 لے لیں تاکہ ہم اس وکیل کے ذریعے آپ کو یہ تسلی دے سکیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ یا سنگین جرم ہے، یا فتنہ ہے، یا سچ کو چھپانے کی کوشش ہے۔ تو اس طرح آپ نے آپ کو بیشت اور ذلیل نہ کیجیے۔ مجھے آپ پیارے ہیں، آپ کی عزت پیاری ہے، تو اس طرح آپ نے آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کھلا رستہ ہے، اللہ کے حکم سے چوک چوراہے میں رہنے والا فرد ہوں، جس کو کبھی شکایت ہو، آج تو فتح کا دن ہے، چھٹی۔ کل میں تقریر کر رہا تھا، لاکھوں لوگ ارد گرد تھے، تو وہ سارے بڑے حیران ہوئے۔ میری طبیعت کے بارے میں پہلے وہ سوچ رہے تھے، لیکن جب میں بولنے لگا تو وہ کہتے ہیں تم تو بیمار شمار نہیں ہو۔ میں نے کہا آج ہماری فتح کا دن ہے، آج اگر کوئی کمی کمزوری ہے تو میں اس کو بھول کے آیا ہوں۔ تو جب میں تقریر کرنے لاکھوں لوگ تھے کل، پہلے 20,000، 30,000، 50,000، ایسے حسین لوگ آتے گئے کہ لاکھوں لوگوں کا مجمع، یعنی کہ وکٹوریا سے لے کر لیفورو کیفیشیا جو ہے وہ لوگوں سے بھر گیا تھا، اور ہمیں خود اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کتنے لوگ ہیں۔ آج جب اخباروں نے لکھا ہے، یہ تصویریں جو ہیں یہ ختم نہیں ہوتی، ایک سرے سے شروع ہوتی ہے نا، تو پتہ نہیں چلتا یہ کتنے میلوں کا جو تھا مجمع تھا، میلوں کا۔ تو جب میں سپیچ کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ آج فتح کا دن ہے۔ ہم نے باہر عدالتوں کو میں نے آواز کر کے کہی، میں نے کہا آج ہم نے باہر فیصلہ کر دیا کہ خریسی اب کی نیست و نابود ہوگی، آپ کا انتظار ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، میں نے کہا جشن کا دن ہے، فتح کا دن ہے، تو اتنا جشن اور اتنا فتح حقیقت ہے۔ دونوں ہاتھوں سے ایک ایک کارکن کو سلام، لیکن یونانی عدالت کو سلام، ہمارے ان وکلا کو سلام جنہوں نے 7 سال اپنے گھر کا وکیل ہونا، اپنے گھر کا، آپ کا خون کا رشتہ دار۔ اللہ کا شکر ہے میرا رشتہ خون کا تو نہیں تھا، لیکن میرے نبیوں کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا تمہارا بھائی ہے، تو میں نے اسی طرح، خدا جانتا ہے کہ اس کیس کو لڑا کہ میرا اپنا بھائی، میرا اپنا ساتھی، میرا اپنا جان جگر جو ہے وہ گنڈوں نے مار دیا ہے، میں نے ان سے اپنے بھائی کا حساب لینا ہے۔ تو دیکھ لو، جتنے آپ کہتے تھے کہ جاوید کملا نہ بنو، دیوانہ نہ بنو، تو دیکھ لو دیوانگی اور جنون تک جب جاتے ہیں تو پہاڑوں کے سینے چیرے جاتے ہیں۔ میں نے پہاڑوں کا سینہ چیر دیا اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے، اور خریسی افگی 18 کے 18 قومی اسمبلی کے رکن جو ہے ان کو مجرم قرار دے دیا ہے۔ بخال لیاکو سے، کاسی دیاری سے، جو ایک دن میں 50 دفعہ مجھے کہتے تھے تم ایک فارنر ہو، پردیسی ہو، تمہاری گردن کاٹیں گے، تمہاری زبان کاٹیں گے۔ زبان بھی سلامت ہے، گردن بھی سلامت ہے، اور میرے وطن کی عزت اور آبرو، میرے لقمان شہزاد کا انصاف جو ہے جھنڈا بان کے ساری دنیا پر لہرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔
حسیب الرحمان سے گزارش کرتا ہوں کہ حسیب اگر کوئی سوال آپ کل سے بڑا اس پہ غور و فکر کر رہے تھے. السلام علیکم. بڑی مہربانی جناب, آپ کو نوجوانوں کو بڑی مہربانی. آپ نوجوان اصل میں جو ہوتے ہیں قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں, اور آپ کے جذبات کل کے میں نے دیکھے ہیں, بڑے سارے نوجوانوں کے دیکھے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائیں دے. خوشی کے ٹائم پہ خوشی کو بڑھانا یہ بڑی دانائی ہوتی ہے, اور غم کے ٹائم پہ غم کو کم کرنا یہ بڑی دانائی ہوتی ہے. اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس فتح کو سب تک پہنچایا اور سب کی خوشی کو بڑھایا. صاحب آپ نے بہت بڑا کام کیا. اچھا نا, مجھے بڑا پاگل کہتے تھے, مجھے کہتے تھے تمہیں مار دیں گے, یہ پردیش ہے ان کا ملک ہے. ابھی بھی مجھے یقین نہیں ہو رہا کتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ سے لیا, اور ایک تاریخی فیصلہ ہے. پوری دنیا کی نظر ابھی یونان پہ ہے, کتنا بڑا فیصلہ ہوا اور کیسے ہوا. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یونانی ساری سیاسی جماعتیں فون کر رہی ہیں, ٹی وی چینلز بی بی سی سے الجزیرہ گارڈین وغیرہ وہ فون کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ایک ایک دن فالو کر رہے تھے. یہ میں نا جب آپ کی بات سے پہلے, یہ میں جب وہ پہلی دفعہ جب ہمارا شہزاد اشفاق لقمان ہوئے نا, تو یہ میں 10 میرے پاس فائلیں تھیں. تو جب انکوائری شروع ہوئی نا, تو انہوں نے مجھے بلایا. ہر فرد جو ہے وہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ اس کی گواہی تھی. تو میری گواہی پتہ کتنی تھی؟ 10 گھنٹے, 4.5 گھنٹے ایک دن. تو وہ جو پراسیکیوٹرز تھے, انویسٹیگیٹر تھے, وہ خواتین تھی دونوں. تو وہ کہتی ہیں کہ یہ تمہارے پاس تو ہر چیز کا ایک ایک زیر زبر لکھا ہے. تو میں لکھتا جاؤں جناب, یہ فلاں تاریخ کو یہ واقعہ ہوا, 2/6 کو 2011 کو یہ ہوا, یہ متشبانہ حملے ہوئے, یہ متشبانہ حملوں کی کورنتھوں کی تفصیل ہے, یہ آیو پگلی مونا کی, یہ جہاں میری آپ کاپیاں کھولیں گے نا, یہ دیکھیں یہ متشبانہ حملے فلاں جگہ ہو گئے جی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور بالآخر پھر آپ دیکھیں کہ یہ وہ صفحہ ہے جہاں شہید لقمان شہزاد, ٹھیک ہے, شہید لقمان شہزاد کے حوالے سے پھر یہ صفحہ آیا, اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کا پیچھا کیا. میں نے یقین کریں کہ یہ اتنے زیادہ معاملات تھے. یہ 3 فائلز ہیں, یہ 2010 کی, یہ 11 کی, یہ 12 کی, اور ان 3 سالوں میں بہت بڑا کتنی بڑی مصیبت تھی اور خوف و راز کا یہ عالم تھا. مجھے اب یاد آ رہا ہے 2011 کی بات ہے, 9 اور 10 اکتوبر. اشتیاق احمد ہمارا ایک ساتھی تھا, یہ گالیوں میں رہتے ہیں, تو وہ میرے ساتھ تھا. تو جنم چٹالا سے ہے. تو وہ ایک دن میں 37 افراد کو گھر کے اندر جو ہے نا, وہ ٹانگیں توڑ کے, ان کا بازو توڑ کے, ان کے سر لو لہان. اور جب ہم اندر گئے نا, تو ایک گھر میں 17 افراد لاشوں کی طرح پڑے تھے, حالانکہ وہ زندہ تھے, لیکن ایک دوسرے کی بیچارے مدد نہیں کر سکتے تھے. تو وہ 37 افراد اپنے کندھوں پر اٹھائے اور ہاسپٹل لے گئے. اور جب میں پولیس سے ان چیزوں کی تکرار کرتا یا ان سے جھگڑا کرتا, تو لوگ مجھے کہتے تم پاگل ہو, دیوانے. حسیب الرحمان خوف کا یہ عالم تھا کہ وہ پولیس والے سے دوسرے دن میں نے کہا تم نے ایک دن مجرمانہ کارروائی کی, پولیس پوری مجرم تھی اس وقت, پورا ان کا ساتھ دیتی تھی. دوسرے دن جب اس کے تھانے دار سے, آسپروپیگو کے تھانے دار سے, میں اس کو اشتیاق کو ساتھ لے کے گیا, جب ہم اس سے تکرار کر رہے تھے, میں نے کہا کل تم غافل تھے, آج کہیں ایسا نہ ہو جائے تو کل بھی ایسا ہی ہوا. وہ جان بوجھ کے کرا رہے تھے. تو وہ مجھے ایک جو سپائی کو کہتا ہے کہ ان کو ادھر چھوڑ کے آؤ. میں ابھی واپس آ رہا تھا تو پیچھے سے پھر دوبارہ حملے ہو گئے. 40-50-60 کریسی افغی کے ممبران گھروں میں ہمارے بچوں کو, مزدوروں کو, ان کی ٹانگیں توڑ رہے ہیں, ان کے سر. یہ آپ محسوس نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں نا 100 تن میرے لگیاں تھے کہ لگے تھے جانے. اس کیفیت میں جانا, اس ماحول میں جانا, اور پھر کھڑا رہنا, پھر اپنا سفر جاری رکھنا, یہ بات ہے. تو پولیس والے نے پتا کیا کیا, سی بڑے بات یہ بات سنا کے میں آپ کی کرتا ہوں. وہ ہمیں لے کے نا تو خریسی افغی کے گینگ, جہاں چھرے ڈنڈے سارا, ہمیں ان دونوں کو ان کے درمیان میں چھوڑ کے تو پولیس والا وہ چلا. آپ ارد گرد جناب موت ہے, ارد گرد چھرے ہیں, ڈنڈے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم کیا کہ ذرا خوف کو قریب نہیں آنے دیا. مالک کا فضل تھا. تو اس حالت میں بھی ہم ان گھروں میں گئے, اور پھر ہمارے جاتے جاتے بھی میرا خیال 33 افراد دوسرے دن بھی اسی حالت میں. تو یہ منظر میں کیسے بھول سکتا ہوں. تو یہ 700 سے زائد افراد کا ریکارڈ میری کاپیز میں, جس کی وجہ سے پھر خریسی افغی کی عدالت کا سب سے بنیادی میں نمائندہ رہا. اور جب میں نے گواہی دی تو سارے کے سارے خریسی افغی والے وہ کہہ رہے تھے آج تمہیں گولی مار دیں گے. یعنی کہ 1000 مرتبہ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے.
تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا فضل نہ ہو, اللہ کی رحمت نہ ہو, اللہ تعالیٰ محفوظ نہ رکھے تو واقعی کوئی فرد بچ نہیں پاتا. جی حسیب الرحمان. جی صاحب ابھی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس حوالے سے, شہزاد لقمان کے حوالے سے. بہت سے لوگ یہ جو ہمارے میڈیا والے ہیں, میں نے یہ سنا ہے کہ وہ یہی لکھا کرتے تھے کہ جوید اسلم رائی نے تو کیس خراب کر دیا ہے, جوید اسلم رائی نے تو پیسے لے لیے, لیکن آج وہ لوگ کیوں نہیں لکھ رہے؟ یونان میں اتنے صحافی ہیں, اصل میں میں نے تو سبھی کو یہ بات کہی ہے, سامنے آؤ, کہیں آؤ تو صحیح آؤ. اصل میں حسیب الرحمان ان سے مجھے شاید اتنا شکوہ نہیں ہے, کیونکہ اتنا بڑا فیصلہ ہوا بھی سب کے سامنے, وہ یہ کسی فیصلہ کے نہیں کہنے ہوا. پر یہ کرتے تھے. الحمدللہ بہت بڑی اور پاکستان کمیونٹی جو ہے اپنی پاکستانی قوم کا جو اثاثہ ہے, آپ کو پتہ ہے پچھلے تقریباً 11-12 سال سے صحافی کوئی بھی ایک منسلک نہیں پاکستانی کمیونٹی سے. اس کی وجہ صحافی خود نہیں ہے, اس کی وجہ جو ہے یہ آپ بڑی تلخ باتیں ہیں. یہ ہمارے سفیر جو تھے نا, یہ آپ یہ تصویر دیکھیں, یہ خالد عثمان کیسر صاحب ایک سفیر تھے. انہوں نے بہت ہر اس فرد کو کہا کہ تمہیں بلیک لسٹ کر دوں گا, تم پر کیس بنا دوں گا, اور خدا کی قسم کیس بنائے گئے صرف اس لیے کہ ان افراد کو یہ کہا جائے کہ تم پاکستان کمیونٹی سے دور ہو جاؤ. یعنی کہ یار جس ملک میں سفیر ایک انتہائی حساس ذمہ دار ہوتا ہے, لیکن ایک نہیں درجنوں سفیر انہوں نے وطن سے بھی غداری کی, انہوں نے پاکستانی قوم سے اس طرح دشمنی کی. خدا وحدہ لا شریک کی قسم کہ یونان میں رہنے والے لوگوں نے کہا کہ یہ خریسی افغی سے زیادہ بدتر خونخوار ہے, کیونکہ ہمیں روک لیتے ہیں, ہم پر ناجائز کیس بنا دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کیس اسی وقت واپس لے لیں گے جب تم بس لکھ دو ہمارا کوئی تعلق نہیں. یعنی کہ سچ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, لکھ دو, اور رشوت کے خلاف نہیں بولنا. اور پھر میرے وطن عزیز پاکستان میں حکمران ایک بھی نہ بولے, اس لیے نہیں بول سکتے کہ وہ اس خونخوار میرے وطن کو دونوں ہاتھوں سے نوچنے والی بیوروکریسی کے لیے کام کرتے ہیں. حکومت وزیر اعظم سے لے کر حکومتیں بے بس ہیں. بڑی معذرت سے جو کارندے سیاسی جماعتوں کے ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں, ان کے وزیر بھی ان کے لیے کام, تو پھر ویسے وہ کیسے انہیں کہیں گے بھائی کیوں رشوت لیتے ہیں؟ بڑی معذرت, یہ پھر کسی وقت کے لیے ٹاپک رکھتے ہیں. لیکن یہ حقیقت صحافیوں کے بارے میں نے کہا ہے کہ یہ جو سفیر ہیں, جو آپ نے ان قاتلوں کو پکڑنے کی بجائے, یہ کون ہے خالد عثمان کیسر, یہ کون ہے جس کو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد اور مجرم قرار دیا گیا ہے, یہ فرد. تو خالد عثمان کیسر کو بابا جی خادم کے ساتھ کھڑا ہونا تھا یا یہ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑا؟ 7 دفعہ 5 دفعہ میرے سفارت کے بارے میں نے سنا ہے, نام تو میں بھول گیا ان کا. یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو خریسی افغی ہے یہ بالکل ٹھیک جماعت ہے. جی جی بالکل بالکل جناب, یہ تعریفیں کرتے ہیں. یہ ہمارے سفیر صاحب کی 5 دفعہ سفارت خانہ پاکستان میں خریسی افغی آئی, اور 6ٹھی دفعہ جناب خالد عثمان کیسر. حقیقت ہے کبھی اگر میرے وطن میں انصاف میسر ہو جائے اور ذمہ داران یہ سمجھ لیں کہ انصاف سے قومیں عزتیں پاتی ہیں, ان چیزوں سے ذلیل ہوتی ہیں, تو خدا کا واسطہ ہے میرے وطن کو ذلیل نہ کرو, انصاف مہیا کرو. اور اس جیسے خالد عثمان کیسر جیسے سفیروں کو, شفقت خان ڈاکٹر سعید کو 10 دفعہ زیادہ کڑی سزائیں ان سے ملنی چاہیے, 10 دفعہ زیادہ. اور جو آپ صحافیوں چاروں کا پوچھ رہے ہیں نا, صحافیوں کو انہوں نے چاروں نے ڈرایا دھمکایا. میں حقیقت ہے ان کو میں نے تو ان کو کہہ دیا کہ بھائی اللہ کے والے 15 سال سے کسی صحافی کا پاکستان کمیونٹی کے کسی کارنامے سے کسی تعلق سے کوئی تعلق نہیں. ہاں کبھی کبھار کو بےچارے, اب کل ایک وہ عبد القیوم بدر نے بےچارے نے الٹا پلٹا لکھا, تو 8-10 صحافیوں نے مطلب لکھا کہ ہاں جناب مبارک ہو, ہاں جی کہ ان کو انصاف مل گیا. پڑھتے نہیں نا, گھر میں بیٹھ کے گوگل سے ایسے ٹک کیا, وہ آسان سی صحافت ہے, بڑی بات محنت کرنی چاہیے. لیکن میں نے تو کسی ایک میں نے دیکھا ہے, لیکن وہ ڈر اور خوف میں یہ احتیاط کرتے رہے کہ جوید اسلم کا نام نہ آئے, کیونکہ جوید اسلم کا نام آ گیا تو سفیر جو ہے اس وقت کے سفیر اور سیکٹری بالکل ریگولر وہ کام کر رہے ہیں کہ پاکستانی قوم سے, پاکستان کمیونٹی سے جتنی دشمنی کی جا رہی, خدا وحدہ لا شریک کی قسم ان سے کبھی نہیں ڈرا, لیکن اپنے ساتھیوں کے لیے, ان کے کنبے کے لیے, ان کی بیٹیوں بیٹوں کے لیے, ان خونی درندوں سے میں نے کئی ساتھیوں کو کہا
اللہ کو حاضر و ناظر جاتا ہوں، اللہ کے حوالے میں قیامت تک آپ سے راضی ہوں، آپ جائیں تاکہ آپ کا کنبہ قبیلہ نہ برباد کر دیں۔ خریسی افگی نے کسی کا کنبہ قبیلہ برباد نہیں کیا، لیکن اب موجودہ سفیر اس ڈگر پر پوری قوت سے گامزن ہے، حتیٰ کہ یونانی جو حکومت ہے اس سے ایسے معاہدے ہو رہے ہیں، آپ سنیں تو آپ حیران پریشان ہو جائیں، لتر مارے لوگ، پتھر مارے ان کو، لیکن بیوروکریسی کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے معاہدے اندر رہتے ہیں۔ حسیب الرحمان میرا وطن عظیم ہے اور اس نے انشاءاللہ عزتیں پانی ہیں، لیکن انصاف جب تک میسر نہیں اس وقت تک نہیں پا سکتا۔ کوئی بھی حکومت آ جائے، یہ بڑی کھلی بات ہے، کوئی بھی حکومت آ جائے، اس کے کارندوں نے بڑی معافی میرے بچوں، بڑی معافی خدا کے واسطے، لیکن یہ بڑی تلخ حقیقت ہے۔ ایک حکومت جاتی ہے، دوسری حکومت آتی ہے، پرائم منسٹر سے لے کر نیچے تک کارندے ان بددیانت خونخوار وطن دشمن سفیروں کے لیے کام کرتے ہیں، مجبور ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے نہیں کیا، انہوں نے جناب ٹھڈا مارا، ہماری حیثیت چیلنج کر دی۔ اب کام کیا تھا فارغ نظر، بڑی معذرت سے کام یہ تھا اب کی حکومت کا، میں بڑی توقع کرتا تھا آپ کی حکومت سے کہ یہ ہمیں انصاف دلائیں گے۔ خریسی افگی کے خلاف انصاف مل گیا، لیکن ہمیں انصاف ملنے کی کوئی امید اور توقع نہیں۔ کیوں؟ بہت بڑا فیصلہ ہے یہ، بہت بڑا، ہاں جی، بہت بڑا فیصلہ ہو گیا جس کی توقع نہیں تھی، ہمیں اس لیے نہیں مل سکتا۔ ہزاروں لوگ یہاں تو گواہ جو تھے ان کی تعداد تھی تقریباً 450، اور ہمارے کیس کی گواہوں کی تعداد پتہ کتنی؟ 10,000 گواہ رشوت لینے کے ثبوتوں والے، جن سے پاسپورٹ چھینے گئے، جنہیں بلیک لسٹ کیا گیا، لیکن پرائم منسٹر سے لے کر نیچے تک کسی کا حوصلہ اور ہمت ہی نہیں کہ اس کیس کو کھولے۔ بیوروکریسی حکومت کرتی ہے تو پھر حکمران تو بے بس ہوتے ہیں۔ بہرحال مائنڈ نہ کیجیے گا، آپ کے بھی جو موجودہ حکومت کے ہمارے بچے بھی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ساتھی ہیں، وہ ان کے زیر سایہ میرے بڑے سارے بھائیوں کو برگلا کے ان کو لے کے جا رہے ہیں۔ اور میں یہ گزارش کرتا چلوں، آپ کا کام یہ تھا خاص طور پر پی ٹی آئی کے ورکرز کا، کہ وہ اگر ٹکرا نہ سکتے، اگر اس ظلم کے نظام سے ٹکرا نہ سکتے، آواز بلند کرنا بڑا اوکھا سا کام۔ یہ دیکھا نا کتنا خون دیکھا ہے میں نے، بہت بڑا کام کیا آپ نے، بہت خون دیکھا ہے، اور اس کے بعد جا کے کہیں مجھے اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ تو حوصلہ ہونا چاہیے تھا ان میں کہ اپنی حکومت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی حکومت کو مجبور کر دیں کہ انصاف کریں، لیکن انہوں نے مجبور کرنے کی بجائے انہوں نے دیکھ لیا یہ مجبور کوئی نہیں ہونا۔ ہر فرد کو پتا ہے کہ انصاف نہیں مل سکتا، تو حقیقت ہے وہ بچے سارے کے سارے ممکن ہے مجھ پر بڑے مہربان ہوں، میرے ساتھ بڑے مخلص ہوں، وہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ جاوید صاحب آپ نے جان بوجھ کے جو ہے وہ اپنا کام نہیں کرایا۔ میں جان بوجھ کے کام پتہ کیوں نہیں کرایا، کیا نہیں کرایا؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ رشوت کے حصے دار بن جاؤ، رشوت کے خلاف بولنا بند کر دو، تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ میرا یہ مسئلہ نہیں، میں چاہتا ہوں میرے وطن کی عزت ہو، انصاف ہو، عدل ہو۔ ان سفیروں نے جنہوں نے اتنی خونخواری کی، اپنے وطن سے اتنی دشمنی کی، ان کو عدالتی کٹہرے میں لا کر پھانسی کے پھندے تک لے کے جایا جائے، انصاف چاہتا ہوں۔ یہ بہرحال چھوڑیں، یہ بڑی لمبی بات۔ اچھا اور کیا معاملات ہیں، کیا اور لوگ کہتے ہیں؟ صافی لکھیں گے انشاءاللہ، یہ اللہ نے چاہا تو ایک دن لکھیں گے انشاءاللہ لکھیں گے۔ انشاءاللہ لیکن یہ لکھیں گے۔ سب آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے، ٹھیک ہے نا، پوری دنیا بھی آپ کو، پوری دنیا سے اللہ کا فضل ہے کہ مبارکبادیں بھی آ رہی ہیں، اور اور بہت بڑا مجمع آپ نے اکٹھا کر دیا، الحمدللہ الحمدللہ اور شہزاد لقمان کی والدہ کو اور اس کے والد صاحب کو بھی انصاف ملا، یہ بہت بڑی بات الحمدللہ۔ ہے۔ ابھی آپ کے سامنے بابا جی سے بات ہو رہی تھی تو بابا جی کہہ رہے تھے جاوید صاحب جو کچھ آپ نے کیا ہے ہم آپ کا احسان نہیں اٹھا۔ یہ سب ایک بات میں آپ سے یہ جی، پوچھنا چاہتا ہوں، جی۔ آپ کو کبھی ڈر نہیں لگا اس معاملے میں؟ حسیب الرحمان حقیقت یہ ہے کہ ڈر لگتا ہے، جب خون، چھرے، بندوقیں، پستولیں دیکھتا ہوں تو ڈر لگتا ہے، لیکن ڈرتا کیوں نہیں؟ سوال یہ ہے کہ پھر ڈرتا کیوں نہیں؟ ڈر لگتا بھی ہے کیونکہ انسان کو، نارمل انسان کو قریب سے بدبو کا ڈھیر ہونے تو بدبو آتی ہے، خوشبو کا کوئی ٹپ کھل جائے، بوتل کھل جائے، خوشبو آتی ہے، میں نارمل انسان ہوں، ڈر بھی لگتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن میں چونکہ اس وحدہ لا شریک سے زیادہ ڈرتا ہوں تو اس کا حکم ہے کہ ظلم کے سامنے سر نہیں ڈالنا، اس لیے پھر میں اپنے سر کو کہتا ہوں، جاوید اسلم کو کہتا ہوں، ڈرنا ہے تو خدا وحدہ لا شریک سے جتنا ڈر لو، خدا کی قسم آپ دیدہ ہو جاتا ہوں، روتا ہوں، کرلاتا ہوں، کہتا ہوں مالک بہت ڈرتا ہوں، لیکن شکر ہے تیرا کہ دنیا دار کسی کمینے سے نہیں ڈرتا،
اگر میں ڈرنے لگ جاتا تو یہ خون گلی گلی کوچے کوچے دیکھ کے میرے قدم آگے نہیں چل سکتے تھے میرے شہزادے، میں پھر آگے نہیں جا سکتا تھا بے سر و سامانی کی حالت میں، پردیسی کی حالت میں. اور سب سے بڑی میری اپنی حکومت، میرے اپنے سفیر جتنا گندا کردار انہوں نے دیا ہے، 1000 میں سے ایک فرد کا سفیر نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اس فرد کی مدد کی ہے. بابا جی خادم یہ اشفاق سفارت خانے گئے کہ ہماری مدد کرے تھوڑی سی کیس میں، تو کسی کا حوصلہ نہیں بنا. اتنے دکھ نہیں لینے ہوتے، لاکھوں کروڑوں روپے لینے کے بعد اتنے دکھ نہیں لینے ہوتے جب تک خدا سے وہ جڑا نہ ہو آپ کا کنیکشن. آپ تباکی میں تباکی والے بچوں سے گزارش کروں گا، تباکی میں 5 دن قبل ایک بچہ محمد بلال وفات پا گیا ہے اور اس کے قاتل یہ نسل پرست گنڈے ہیں. اور میں روتا ہوں اپنے ان بچوں پر جن کے سامنے ان کو مار دیا گیا، لیکن ایک بھی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں. حسیب الرحمان اپنے گھر کا اپنا خون چھپتے پھرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ میں کہیں مشکل میں نہ پھنس جاؤں تو میں کیوں اپنی گردن اپنا بدن جو ہے اس چکی میں دے دیتا ہوں. کیا مجھے نہیں ڈر لگتا؟ حسیب الرحمان نے ابھی پوچھا. لگتا ہے، لیکن آؤ ہم اپنے خدا سے کہیں کہ مالک ہم تم سے ڈرتے ہیں اور دوسرے ڈر ہم سے دور فرما دے. مجھے ان بچوں سے بہت شکوا ہے، کریتی تباکی کے ان بچوں سے. ان کو اس کو بھی پتھر مارے گئے، اسی وجہ سے وہ چھت سے گرا. میری بھی بات ہوئی تھی وہاں تباکی میں، لیکن ایک بندہ گواہ بننے کے لیے، ہمارا ایک بندہ گواہ بننے کے لیے تیار نہیں. ہماری حکومت پاکستان سفیر کسی ایک میں یہ جرت ہے، نہ مجال ہے، نہ احساس ہے کہ وہ اس کیس کو اٹھائیں کہ خریسی افغی نے کیوں قتل کر دیا. ان کے پاس نہیں ٹائم ہمارے لیے، ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہے پاکستانی قوم کے لیے. سب کچھ ہو سکتا ہے اگر میرے وہ بچے احساس کریں یار یہ بھی کوئی بات ہے کہ بلال مار گیا میں تو نہیں مرا. تف ہے ایسی سوچ پر. وہ ہمارے صوفیاء گجر صاحب صوفیاء کہتے ہیں کہ جو جاگنے کے وقت سو رہا ہے نا، پنجابی میں ہے یہ، صوفیاء کہتے ہیں جو جاگنے کے وقت سوتا ہے نا اس پر لعنت ہے، اور جو جاگتا ہوا سوئے ہوئے کا کردار کرتا ہے اس پر لکھ بھی لعنت ہے. یہ جاگتے ہوئے سونے والا کام ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا کہ آپ کا بھائی اس وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا، لیکن گواہی نہیں دینی کہ کہیں میں پھنس نہ جاؤں. اور شہزادوں کملوں، یونانی قانون کہتا ہے کہ ان تمام افراد کو پیپرز یونانی قانون دیتا ہے جو اس قصے کے، اس واقعے کے گواہان ہیں. لالچ نہیں کر لو، خدا کا خوف نہیں آتا تو دنیا کے پیچھے جو بھاگتے ہو تو لالچ کے لیے کر لو، لیکن خدا کے واسطے بلال کی زندگی کو اس طرح نہ مطلب ارزاں کرو، اس طرح فضول اور برباد نہ کرو کہ کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو، کوئی اس کا گواہ نہ ہو. گھر میں 8-10 افراد تھے، سنا میں نے یہ بات بھی ہے، تو ایک بھی جو ہے وہ کلمے کا حق ادا نہیں کر سکتا. ایک بھی یہ نہیں جانتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے. یہ سب ابھی آپ دیکھ لیں، یہاں سے باہر نکلنے کی دیر ہوگی نا تو کسی کو آپ تھوڑی سی بھی بات کریں تو 20-50 اکٹھے ہو جائیں گے. بھائی ہم سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، لیکن جہاں بات کریں شور میں ٹک ٹاک پہ کیمرے کے پیچھے شور میں کچھ نہیں کرنا. آپ اکثر و بیشتر ساری سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیں، تمام جناب حتیٰ کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، بے شک اس نے اپنا نام مذہبی رکھا ہے یا سیاسی رکھا ہے یا دوسرا، بڑے سے بڑا یہ کام کرتے ہیں سفیروں کی دلالی یا کھانا رکھ کے ٹیبل پہ کہا دی یہ دیکھنی میں کھانا کھا رہا ہوں. آفرین ہے بھائی. او بھائی کچھ کرو کسی مظلوم کے دکھ درد میں، کسی اس خونخوار جیسوں کے معاملے میں، تاکہ آپ کو تاریخ یاد کرے، لکھے. آج پوری دنیا نے جو ہے پاکستان کی منڈی کے بارے میں جو لکھا ہے، کل سے لکھیں گے، کل سے صحافیوں نے پھر آنا ہے. تو وہ ہے میری پاکستانی قوم کی عزت اور آبرو کہ وہ کہیں گے کہ یہ لوگ جھکنے والے نہیں، بکنے والے نہیں، ڈٹ جانے والے ہیں. اللہ کا شکر ہے پورا زمانہ کہہ رہا ہے. بالکل کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو یہ پھر دوبارہ مطلب دیکھیں کہ خالد عثمان کیسر، اصل میں ان لوگوں کے پاس اربوں خربوں روپے ہوتے ہیں. میں پھر صحافی کا کسی کا کوئی قصور نہیں سمجھتا. میں پھر کسی یہ سب صحافی تو اللہ کے بندے وہ بلیک لسٹ کر دیتے ہیں، پاسپورٹ چھین لیتے ہیں، وہ کیا کریں بیچارے. آپ دیکھیں نا صحافت کے بھی تو تقاضے ہیں نا، اگر نہیں سچ لکھ سکتے تو چھوڑ دیں، اپنی مزدوری کریں. یہ تو ہے بڑی حوصلے کی جیسے میں پینٹ کا کام کرتا ہوں، میرے ساتھ آ جائیں. مشکل یہ حوصلے والے کام سارے لوگ نہیں کرتے. یہی تو بات ہے نا، جیسا بات بھی جب ان کو یہ یقین ہے کیا نا
کوئی مانے نہ مانے، سلیوٹ ہے جی آپ کو، بڑی مہربانی، اس میں بہت کوئی زیادہ شک نہیں شکریہ۔ ہے، میں لیکن اپنے تمام ان کوئی ساتھیوں کو شک نہیں ہے۔ سلام باقی کرتا آپ کے ہوں۔ ساتھ میں عامر ہے اب کا، عامر کو دیکھ لو، عامر نے بہت بڑی قربانی، 7 سال تک وہ سالوں بندہ سال ساتھ سالوں سال دھوپ بارش بہت فری بڑا ہے۔ سبیل اللہ کی رضا کے لیے کنگلے بے سر و سامان، اور جب بھی جناب فون کیا میرا سب سے قریب ترین جس نے کوششیں کام سے کی ہیں وہ عامر کا، اور 24 گھنٹے حاضر رہنا۔ ٹھیک ہے کچھ مجبوریوں سے 2-3 ماہ سے جولائی سے وہ کہیں ہے مصروف ہے، اللہ تعالیٰ اسے جزائیں عطا فرمائے، لیکن 7-8 سال مسلسل فری، یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، یہ کرنے کی ممکن نہیں ہوتا۔ تو جناب عامر کاش کو بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جزائیں عطا فرمائے، میرا بہت ہی قابل فخر ساتھی، بہت ہی محنت سے، مشقت سے، محبت سے، پوری تابعداری سے حاضر جناب۔ عامر کدھر ہو؟ جی میں ایسے چل کچھا پہنا ہے، پینٹ پہنی ہے، کچھ پہنا نہیں پہنا، چلو جی بھاگتے ہوئے چلے گئے۔ یہ ہوتا ہے کہ کردار ہونا، اللہ تعالیٰ جزائیں عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ مجھے تو یقین بھی نہیں آ رہا تھا کتنا بڑا فیصلہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عزت ہے، یہ شکر ہے، پاکستان شکر پورے ہے، کی عزت ہے نا۔ شکر ہے۔ دیکھیں آپ جہاں بھی جاتے ہو سبھی کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہے، یہ پاکستانی کا برودر ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے۔ شکر الحمدللہ۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سب شہزاد لقمان کے جو بڑے والدین ہیں، اور کتنا ان لوگوں نے آپ کا بھی ساتھ دیا، 7 سال تک وہ بڑھاپے بھی بڑی بات بڑھاپے ہے، کی 2 حالت دفعہ انہیں میں، پاکستان سے بلایا، اور اب خادم صاحب تقریباً 75 سال کو ہونے کو ہے، تو اس بزرگی کے عالم میں بھی وہ آئے۔ دوسری دفعہ جب آئے تو انہوں نے بڑی مجھ سے معذرت کی کہ پچھلی دفعہ کافی گندے لوگوں نے انہوں نے کہا ہمیں برگلایا، ہمیں ڈسٹرب کیا، تنگ کیا ان بیچاروں کو، اس بزرگی اور ضعیفی میں لوگوں نے انہیں تنگ کرنے کی پوری کوشش کی۔ تو بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جاوید ہمیں معاف کر دو۔ میں نے کہا بابا جی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا کیا قصور ہے اس میں؟ گندے لوگ تو چاہتے ہیں کہ گند کو وہ گسیڑیں، تو آپ ایسا نہ کریں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، آپ شہزاد، مجھے شہزاد سمجھ لیں، تو ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پورا شیروں کی طرح جائیں گے، اپنا حق لیں گے اور چھوڑیں گے نہیں انہیں۔ تو دیکھ لو اللہ نے ہماری وہ بات سن لی، نہ پائی لگی، نہ پیسہ لگا، نہ سینٹ لگا، نہ صرف جذبے اور محبت ایمان اور اخلاص لگا، وہ ہمارے پاس جتنا ہے ساری دنیا جانتی ہے۔ اور یہ سب میں نے یہ بھی سنا کہ دوسری طرف بڑے بڑے مہنگے وکیل بھی تھے ان لوگوں نے کیے تھے، لاکھوں یوروز فیسیں، لاکھوں یوروز، وکلا نے ایک کا مجھے پتا چلا کہ 7 لاکھ یوروز نے فیس لی ہے ایک وکیل نے، اور ان کے 35 وکلا تھے، بہت بڑا 35 وکلا، کیونکہ ان کو 10 لاکھ یورو ماہانہ ملتا تھا نا، جو قومی اسمبلی سے 18 قومی اسمبلی کا اراکین تھے، وہ کہتے تھے ہر چیز اس پر ہی ماریں گے، ہم جیتیں گے۔ اور تباکی اور مختلف علاقوں میں کریتی میں جب انہوں نے یہ فسادات شروع کی، اس کا مطلب پتہ کیا تھا کہ ہم نے جیت جانا ہے اور ہم نے ان سب کو بڑا مارنا ہے۔ یہ تو ہر صاحب شعور جو ہے اس کا اللہ کا شکر ادا کرے کہ خدا نخواستہ یہ فیصلہ اگر ہمارے ہاتھ میں نہ ہوتا تو آج یونان میں آگ لگی ہوتی۔ انہوں نے اس طرح بدماشی اور دہشت گردی کرنی تھی کہ وہ سوچتی نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی، الحمدللہ رب العالمین، چلے شہزاد بڑی لقمان مہربانی۔ کی بات شہزاد لقمان سکون ملا، الحمدللہ، ان کو انصاف ان کو مل انصاف گیا۔ مل گیا، شکر الحمدللہ۔ لیکن اچھا ٹائم کیا ہو گیا؟ یہ سب ایک سوال رہ گیا، کچھ میں نے یہ بھی پڑھا کہ کہتے ہیں کہ شہزاد لقمان کا تو اس کیس سے تعلق ہی نہیں تھا جو کل فیصلہ ہوا۔ اصل میں پھر ان کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا، 650 جی ان کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا۔ یہ آپ اگر اخبار، یہ جناب کاتھے میری نہیں، یونان کی سب سے بڑی اخبار ہے، اور یہ اس کے بعد سب سے بڑی اخبار ہے، اور میں 1000 سائٹس آپ کو بتا سکتا ہوں جو انٹرنیٹ پر الیکٹرانک اخبارات ہیں، وہ سارے دیوانے ہیں جو لکھ رہے ہیں کہ شہزاد لقمان کے والد اور والدہ کو مبارکباد کہ انہیں دوسری دفعہ انصاف لے گیا۔ یہ جو بنیادی طور پر آپ دیکھیں، یہ 2 جو ہے نا، یہ میں نے ساری سمری پڑھ کے نا، تو یہ آج خبر ہے صرف، یہ سارے بنیادی رکن ہیں جو ہیں، اور شہزاد لقمان کے کیس میں 2 افراد کو، یعنی کہ 2 کون ہیں؟ وہ 2 جو قاتل تھے جن کو پہلے سزائیں ہوئی تھی، یہ وہ 2 افراد دوبارہ ان کے ساتھ، پہلے وہ 2 تھے، اب شہزاد لقمان کے کیس میں ان 7 کو اور 18 افراد، یعنی کہ 7 اور 18 25 اور 2 27 افراد کو، پہلے 2 کو سزا ہوئی تھی شہزاد کے کیس میں، اب 25 کو سزا ہوئی ہے۔ کتنی سزا ہوئی پہلے جو 2 تھے ان کو؟ پہلے 2 جو تھے ان کو سزا پہلے جو ہوئی تھی، اب تو سزائیں آج اسمبلی میں نیا بل پیش ہو رہا ہے، پہلے میں بتا رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں یہ ساری زندگی نکل لینی چاہیے،
آج قومی اسمبلی یونان، نیا ڈیموکراتیہ اور مختلف جماعتیں یونان کی نیشنل اسمبلی میں یہ اب وہ میں کہتا ہوں نا خوف کے ٹائم پہ تو چھپ جانا، تو جناب جب فتح آ جائے تو پھر اچھلنا، اب نیا ڈیموکراتیہ بھی اچھل رہی ہے، حالانکہ انہی کے دور میں یہ گنڈے بنے ہوئے تھے، تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ساری زندگی یہ کبھی بھی نہ نکلے۔ آج یونان کی نیشنل اسمبلی پہ یہ بل پیش ہو رہا ہے، حالانکہ پہلے قانون کے مطابق اگر وہ ہوتے تو وہ ممکن ہے 10 سال جیلوں میں رہتے یا مختلف معاملات، تو اب انہوں نے اس کو مزید سخت کرنے کے لیے آج اسمبلی میں بل پیش کر دی۔ یہ بڑی لمبی، اس کی وسعت جو ہے وہ فرد نہیں جان سکتا، اس کو نہیں پتہ لگ سکتا۔ پوری خریسی افغی جماعت جو ہے وہ نابود ہوگی ہے، کل عدم ہوگی ہے، اس کے تمام افراد کو کریمنل گینگ قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے پابندی لگا دی ہے کہ آپ سیاسی جماعت نہیں، اور کسی صورت کوئی فرد اپنے آپ کو یہ نہ کہے کہ ہم سیاسی جماعت۔ اس کی میں ساری شکیں آپ کو بتانے لگ جاؤں تو 3.5-4 گھنٹے لگ جائیں، ساری شکیں بتانے لگ جائیں۔ بہرحال نوبل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے بہت سنگین دشمنوں سفیروں نے جہاں آ کے ان دہشت گردوں سے معاونت لی کہ کسی طرح سے جاوید اسلم کو اس لیے صرف روکا جائے، پاکستان ڈپورٹ کیا جائے تاکہ وہ رشوت کے خلاف نہ بولے اور اپنے وطن کی جو عزت اور آبرو کے لیے وہ چاہتا ہے انصاف کا بول بالا ہو، وہ کبھی نہ ہو۔ بہرحال انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمت ہارنے والا میں نہیں۔ اگر حکومت وقت، اگر وزیر اعظم وقت اور موجودہ جماعت جو ہے اس کے کارندے سفیروں کا ساتھ دے کر یہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم نے اپنی حکومت کو سپورٹ کرنی ہے، تو یہ ظلم کو سپورٹ کرتے وقت اپنی حکومت کی سپورٹ نہیں ہو سکتی۔ حکومت کی سپورٹ تب ہوتی ہے، دیکھیں آج یونانی اخبارات پورے یورپ میں، یونان کے وزیر اعظم پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں یونانی ہونے پر فخر کرتا ہوں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یونانی ہوں، اور دیکھیں پوری دنیا دیکھے کہ ہم نے کیسے فیصلے کیے ہیں۔ تو وزیر اعظم کی عزت تب ہوتی ہے، یا وزیر اعظم کی عزت تب ہوتی ہے جب انصاف کوئی نہ ہو، مظلوم کو انصاف نہ ملے، اور ظالم دندناتے پھرے، بدماش دندناتے پھرے، اور بدماشیہ جو ہے اس کا راج ہو، اور مظلوم مر جائے، پس جائے، پٹ جائے، جناب وہ اپنا حساب لینے کے لیے۔ یہاں وزیر اعظم کی تصویر تھی، دوسرے صفحے پہ میں دیکھ رہا تھا، یہ ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے میں یونانی ہونے پر فخر کرتا ہوں، یعنی کہ فیصلے کی وجہ سے۔ یہ کہتا ہے وزیر اعظم یونان کے آج یونان کی جمہوریت نے ثابت کیا کہ ہمارے پاس جمہوریت ہے، ہمارے پاس لوگوں کا حق ہے۔ اور میرے وطن عزیز میں وہ کہتے ہیں بولتے کیوں ہو، تمہاری زبان کاٹ دیں گے، جوید اسلم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو تمہارا پاسپورٹ چھین لیں گے، اور خدا کی قسم انہوں نے پاسپورٹ چھینے، اور جتنے میرے ساتھیوں کو بلیک لسٹ یا اس طرح کیا، ان کو اپنے دلالوں اور ان ذلیل لوگوں کے ذریعے یہ کہا کیس واپس لے لیں گے، بس تم پیچھے آ جاؤ۔ اس طرح کے حکمران جب ہوں تو قومیں ذلیل ضرور ہوتی ہے، عزت نہیں پاتی۔ مجھے فالج کا اٹیک ہو گیا، کریتی سوچ میں پتا گیا 2 معاملے تھے میرے ذہن میں۔ 2 معاملے یہ تھے کہ موجودہ جو حکومت ہے اس سے توقع تھی کہ یہ انصاف کرے گی، اور اس سے پہلے معاملہ یہ تھا کہ ایتھن سے ہزاروں کلومیٹر دور آیا ہوں، خریسی افغی سے کیسے میں نے ڈیل کرنا ہے، اور میرے اندر یہ درد تھا کہ میرے بچوں کو ٹھوٹے مارے جا رہے ہیں، ان کے دانت توڑے جا رہے ہیں، اور کوئی بندہ بولتا نہیں، کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھاتا۔ تو یہ 2 درد، اور پھر یہ درد بڑھ گیا۔ آج میں اپنے پی ٹی آئی والے بھائیوں سے گزارش کروں گا، آپ کے کردار کو جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ انصاف کا علم بلند کرتے، آپ نے میرے ہی بھائیوں کو برگلا کے سفیر کے آگے پھینک دینے والا عمل جو کیا ہے، اس سے مجھے فالج کا اٹیک ہو گیا تھا۔ حسیب الرحمان تم سے مجھے جب تکلیف ہوگی نا، وہ مجھے بہت ہی زیادہ تکلیف ہوگی، کیونکہ تم میرے بھائی ہو، تم سے میں نہیں توقع کرتا کہ تم میرے ساتھ ایسا معاملہ کرو گے، لیکن جب تم کرو گے تو میرے دل تک وہ درد جائے گا۔ جب میرے بہت قیمتی، میں نام نہیں لینا چاہتا، جب میرے بہت قیمتی میرے بچوں جیسے، میرے جگر گوشوں جیسوں کو جب سفیروں کے سامنے پھینکا گیا کہ جاؤ اس طرح تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو وہ درد حقیقت ہے، میں میرے دل سے نکل نہیں سکا۔ لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں کافی بہتر ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مالک مجھے ہر طرح کی شیطانی اور وسوسوں سے بچائے۔ مجھے ڈاکٹرز نے سختی سے کہا ہے کہ میں غصہ نہ کروں، لیکن یہ درد میرے دل سے جاتا نہیں۔ تو میرے اپنے بھائیوں کے کردار کی وجہ سے ان کو چاہیے تھا کہ سفیروں نے جو ظلم کیے اس کے سامنے علم بلند کرتے،
اور تحریک انصاف ہمیں انصاف دلاتی. انہوں نے میرے بھائیوں کو, بچوں کو, میرے جگر گوشوں کو اٹھا کے ان کے سامنے پھینکا کہ جناب آپ انہیں لکھ دیں تاکہ مسئلہ, یعنی کہ سفیر کو ظلم کو بچانا ہے اور پاکستان کمیونٹی جو ہے اس کو توڑنا ہے جتنا توڑ سکیں. یہ کردار نہیں ہونا چاہیے, یہ کردار میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے. کوئی دشمن ہو جائے میں اس کی عزت کرتا ہوں, ساتھ رہ کے ظلم کا ساتھ دے. میں خدا جانتا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ منافق نہ بن جائے, وہ دشمن بن جائے. میں اپنے ان سارے بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ میرے دشمن بنتے ہیں تو بن جائیں, لیکن یا تو مجھ سے مخلص ہو کے آواز انصاف کی بلند کریں یا اپنی حکومت سے بیٹھ جائیں. کہ جو ظلم سفیروں نے کیے ہیں, لاکھوں ہزاروں یوروز جو لوٹے ہیں, 10,000 افراد گواہ ہیں, ایک یا دو گواہ کافی ہوتا ہے ایسی بڑے. بہرحال چھوڑیں, یہ بڑی لمبی باتیں, اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. اچھا جی, اور کوئی ساتھی اپنا کوئی سوال؟ جناب آپ تشریف لائیں 1-2 منٹ کے لیے. جناب محمد امجد گجر صاحب سپاہی سے. نصیب الرحمان, میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا اور آپ جیسے سارے نوجوانوں کا کہ جنہوں نے اس خوشی کو بڑھایا. امجد صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟ آپ سپاہی سے آئے ہیں, آپ کو خوش آمدید. آپ کے 2 لفظ, یہ جو فتح ہوئی ہے ہمیں, یہ اتنی بڑی کہ پورے 40-50 سال میں پوری دنیا میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا, اور ساری دنیا جناب پاکستان کمیونٹی وہ لاپ رہی ہے, کیونکہ ان کو جانتے ہیں کہ جب کوئی نہیں بولتا تھا تب پاکستان کمیونٹی بولی. جناب پاکستان کمیونٹی جناب بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. میری طرف سے شکریہ, اور آپ کو سب کو مبارک ہیں جنہوں نے, اور گریس کے جو وکلاء ہے ہمارے وکلاء نے بھی حقیقت ہے حد کر دی ان کی عدالت کو کہ دنیا کی سب سے بڑا فیصلہ جو آپ کیا ہے, الحمدللہ بہت بڑا فیصلہ کیا ہے ایک جماعت کو. آج دیکھیں ہمارے ان بزرگوں کو, جناب خادم صاحب کو, جناب ان کی والدہ, ان کی اہلیہ جناب سغرا بی بی کو, ہمارے بھائی اشفاق کو, ہم سب کو دوسری دفعہ انصاف ملا. اور اشفاق نے بڑی ٹھیک بات کی ہے کہ تیسرا انصاف بھی ہمیں ملنے والا ہے. ہر جانے کا کیس جاری و ساری ہے انشاءاللہ, وہ بھی اللہ نے چاہا تو بہت جلد ہم جو ہے وہ جیتے. بڑی مہربانی گجر صاحب, آج تشریف لائے, بڑی مہربانی جناب, بہت شکریہ. اچھا لیجئے جناب, ٹائم وقت بھی ہو گیا تو آج اس کو کلوز کرتا ہوں. تاریخ اصل میں ختم نہیں ہوتی, تاریخ لکھتی جاتی ہے, کتابیں بنتی جاتی ہیں, تاریخ کا حصہ بنتے جاتے ہیں. آپ سب کو, اور جو بڑی مدت سے مجھے جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اتنی بڑی مصیبتوں سے میرے خدا نے مجھے نکالا ہے. جب 2005 میں پہلی دفعہ میں صدر بنا, 2002 میں یونان میں بسنے والی پاکستانی قوم کھینچ کر زبردستی مجھے اس الیکشنل سسٹم میں لے. 2005 میں صدر بننے کے بعد MI6 اور 28 پاکستانیوں کا اغوا ہوا. یہ ایک بڑا نقطہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. تو میں قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے یہ سمجھتا تھا کہ بھائی قانون سب کے لیے, لیکن جب بہت دنیا کے بڑے اتھارٹی والے ادارے MI6 اور CIA اور مختلف ایسی ایجنسیاں ہیں تو قانون ان کے لیے نہیں, قانون شاید ان کے گھر کی باندھی ہے. تو اس وجہ سے پھر ہمیں کروڑوں اربوں روپے یوروز کی آفرز کی گئی اور کہا گیا اپنی زبانیں بند رکھو. تو خدا کے حکم سے نہ زبان بند ہوئی نہ قدم رکے. اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ رب العالمین. تو یہاں جب 3 سال مسلسل یونان میں یہ معاملہ چلتا رہا کہ یونان کے ٹی وی چینلز سے لے کر اخبارات تک سب سے پہلی بات, سب سے پہلی خبر میرے متعلق, پاکستان کمیونٹی کے متعلق 28 اغوا شدگان کے متعلق آتی, تو ہمارا اس وقت وزیر اعظم شوکت عزیز, دیکھیں یہ کتنے عیاش لوگ ہیں, انقلاب کی ضرورت ہے. 40 افراد, شیخ رشید کے ساتھ وزیر اعظم, 40 افراد, یعنی کہ اربوں روپے میرے وطن میں جہاں پانی میسر نہیں صاف, جہاں ایک بندے کو علاج کے لیے سہولت میسر نہیں اور اس کو لالے پڑ جاتے ہیں, اب میں بیمار ہو گیا ہوں, ڈاکٹرز نے لاکھوں روپے مانگنے ہیں, کہاں سے لاؤں گا. وہاں کے حکمران اربوں روپے جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں اپنے دوروں پر, مختلف معاملات پر. اور یہ بیوروکریسی نیک نیتوں کو چھوڑ کر, نیک نیت ہیں الحمدللہ رب العالمین, میرے وطن میں کافی نیک نیت ہے, لیکن وہ بیچارے چھپے ہوئے ایسے کونے میں لگے ہوئے, ان کا کوئی اختیار نہیں, کوئی معاملہ نہیں, کوئی نہیں چلتا. اچھا, تو یہ بنیادی چیز یہ بتانے جا رہا تھا کہ جب 28 پاکستانیوں کے اغوا کے حوالے سے حکومت یونان مجبور اور بے بس ہو گئی
تو تب انہوں نے قومی اسمبلی یونان کے اس بینچ پہ جہاں 122 قومی اسمبلی کے اراکین نے کہا، جو تب کے کرم علی نام کے وزیر اعظم تھے نیا ڈیموکراتیہ کے، الابانوس اور مختلف سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہیں اشفاق صاحب کہ اس وقت ہمارا جنرل پرویز مشرف تھا، فوجی ڈکٹیٹر جو تھا، اس نے پورا اپنا اختیار میں رکھا ہوا تھا، تو اس کو کہا کہ تم تو ڈکٹیٹر ہو، تمہیں تو کسی کی رائے کی کوئی پرواہ نہیں، تو ہم جمہوریت ہیں، 3 سال سے یہ جاوید نہ چھوڑتا ہے ہماری جان اور نہ ٹی وی اور اخباریں اس پہ لکھنا بند کرتی ہیں۔ تو اس ڈکٹیٹر کے دور میں پھر میرے ریڈ وارنٹ یہاں کے وہ وطن کے غدار راشد سلیم خان اور منظور چودھری، جنہوں نے لاکھوں یوروز لینے کے بعد تقسیم کیے، یونان کی تاریخ میں کون سا جرم بتاؤں، لیکن اندھے گونگے اور بہرے ہیں وہ حکمران، اور وہ عادل جو سن نہیں سکتے، اور مجھے یقین کامل ہے کہ 10,000 مرتبہ کریں نہیں سنیں گے، کیونکہ وہ سننے کے لیے نہیں 35 40 50 لاکھ یورو یا لاکھ روپے ماہانہ اپنی عیاشی اور موج کے لیے کرتے ہیں، ان کو کوئی غرض نہیں، مرتا ہے تو مر جائے، انصاف ملتا ہے کسی کو مل جائے۔ آپ نے نہیں دیکھا ایک قتل ہو جاتا ہے اور ایک مقتول ہو جاتا ہے، دونوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، مقتول قاتل سے زیادہ پیسے دے کر اس کا بیچارے کا معاملہ ہوتا ہے کہ کہیں کچھ میرا بن جائے، قاتل کو کچھ سزا ہو جائے۔ یہاں پردیش میں یونان میں 1 سینٹ 1 پائی بابا جی کی خرچ نہیں ہوئی، اشفاق صاحب گواہ ہیں اس بات کے، بابا جی گواہ ہیں، شگرا بی بی ہماری وہ ماں بزرگ گواہ ہیں کہ 1 پائی خرچ نہیں ہوئی۔ پھر بھی تو بات یہ ہے کہ تب حسیب الرحمان 2 بڑی مشکلیں تھیں، ایک طرف ہمیں خریشی ابگی مارتی تھی، گھروں سے ہم اٹھاتے تھے ٹانگیں ٹوٹی ہوئی، خون میں لت پاتے کہ گھر سے 10 افراد، اور دوسرا ظلم کیا تھا کہ اس کی وجہ سے ایک تو میرا ریڈ وارنٹ جاری کرایا گیا، اور دوسرا کیا تھا کہ یہاں کے پھر گورنمنٹوں کی کمٹمنٹس کیا ہوتی ہیں، خفیہ ہوتی ہیں۔ یہاں کے ایک وزیر جو تھے اس وقت کے پبلک آرمی، پہلے وزیر کو تو ہم نے مطلب اتنا زیادہ زور سے دھکیلا دیا کہ اس کو استعفیٰ دینا پڑا، دوسرا جو وزیر تھا نا، اس وزیر نے یہ کافی دیر بعد بیان دیا کہ یہ پاکستانی قوم کا مشغلہ ہے اغوا کرنا، 300 سے زائد پاکستانیوں کو 2009 10 اور 11 میں اغوا کیا، 300 سے زائد۔ قاری مہتاب یہاں مسجد میریہ نصیریہ کے امام بڑے ممتاز عالم دین، ان کو نکاح کا کہہ کے وہاں انہیں اغوا کر لیا گیا، یہ کاپیاں، یہ سارا کچھ، یہ میں ڈائریاں دیکھتا ہوں تو آج بھی میرا، یہ دیکھیں 7/1/2011 کو قاری مہتاب کے اغوا، اور اس میں 300 افراد کے اغوا کا درج ہے، اور اس وقت میں ہاسپٹل میں، شوتیریا ہاسپٹل میں ٹرانسلیٹر کے طور پر کام کرتا تھا، 12 گھنٹے کام کرنا پھر آنا، پھر اس لیے کافی کچھ نہیں کر سکتا تھا، تو پھر میرے ساتھیوں نے، ملک عبد المجید نے، دوسرے ساتھیوں نے کہا جاوید صاحب لوگ دکاندار سودا دینے سے گھبراتے ہیں کہ سودا دینے گیا تو انہوں نے بٹھا لینا 300 افراد، اور 10,000 یورو 15,000 یورو 20,000 یورو 5,000 یورو اغوا کا تاوان لینا، تو پھر بندہ چھوڑنا ہے بصورت دیگر اس کو کاٹ کے کسی نالے میں پھینک دینا ہے اور ہڈیاں شڑیاں مل جانی۔ تو پھر میں نے وہ کام چھوڑا اور اللہ کے توکل پر، اللہ کے فضل پر ان افراد کو ایک ایک کو پکڑا، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ سارے پکڑ کے جیلوں میں ڈالے، اور پھر یہ رستہ رکا۔ ایک طرف میرے لیے مصیبت خریشی ابگی کا معاملہ تھا، اور دوسری طرف آپ نے ہی، اور اکثر و بیشتر وہ پولیس کے ٹرانسلیٹر تھے، یعنی کہ میں اس بات سے کبھی سمجھتا ہوں پردہ اٹھے گا کہ وہ وزیر کی وہ بات حکومتوں کا آپس میں کوئی معاملہ تھا جس سے وہ چاہتے تھے کہ وہ 28 افراد جو MI6 نے اغوا کیے ہیں وہ بھی کہیں پنجابی سے نہیں کہتے گوگل ہو جائے، سمجھ نہ ڈالے گئے کتنے، تو اس کو دبانے کے لیے انہوں نے 300 افراد کو اغوا کرایا۔ تو یہ 2 درد ایسے تھے، خوف ایسا تھا کہ جان نہیں چھوڑتا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا۔ قاری صاحب بھی بازیاب ہوئے، باقی سارے افراد بھی اکثر و بیشتر بازیاب ہوئے، اور اس طرح اس خوف کے عالم میں ہم نے پھر اللہ کا سہارا تھا جو لے کے ہمیں چلتا رہا۔ پھر آخر میں کہتا ہوں کہ جتنا یہ بڑے ظلم تھے، یہ بڑے ظلم تھے، بہت ہی بڑے ظلم تھے، لیکن جتنا بڑا ظلم خالد عثمان کیسر نے کیا، جتنا بڑا ظلم شفقت خان نے کیا، جتنا بڑا ظلم ڈاکٹر سعید محمد نے کیا، اور جتنا بڑا ظلم موجودہ چل رہا ہے، خدا جانتا ہے خریشی ابگی کے جرائم ان سے بہت چھوٹے تھے،
अगवा करने वालों के जुराइम बहुत छोटे थे। मुझे पता है किसी ने नहीं सुनना, क्योंकि मेरे वतन में हर फर्द को यकीन कामल है कि अदल नहीं मिल सकता, बस कमिटमेंट करनी है। हजारों दफा मुझे कहा गया, जावेद असलम रिश्वत पे बात करना बंद कर दो, और ब्यूरोक्रेसी, वो गंदे तरीन बददियानत जो मेरे वतन को दोनों हाथ से लूटते हैं, वो कहते हैं ये बक करो, हमारे साथ मिल के जितना नफा लेना चाहते हो लो। तो मैं अल्लाह के फजल से इतनी जुर्रत और कुर्बत रखता हूँ कि हर नफे को, हर कमिंदगी को ठुड्डे से मैंने दूर फेंक दिया, और सिर्फ अल्लाह के तवक्कल पर सच्चाई का झंडा बुलंद करना है। और मुझे यकीन कामल है कि ये फिरौनियत भी टूटेगी, इंसाफ का दौरा आएगा अल्लाह के फजल से, और हम ही वो होंगे, और जमाना सारा तारीख कहेगा कि हाँ सारे कहते थे कि नहीं होगा, तो ये भी करके दिखा, इंशाल्लाह होगा। हसन रजा आप भी आए, आपको भी खुश आमदीद, वेलकम। एक सेकंड के लिए आप भी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी रौनक लगी है। अगर मैं आज साहब को ये बता देता कि जनाब मैं आज 6 बजे दफ्तर में फ़ोन करूँगा वो प्रोग्राम, तो यहाँ सैकड़ों लोगों ने मुबारकबाद उनके लिए इकट्ठा हो जाना था। तो नहीं इसलिए कहा क्योंकि मुझे नहीं पता था, तो लेकिन फिर मेरा इरादा बन गया हंसी बुरे मान के कहने से, तो फिर मैं दफ्तर आ गया। कैसे हैं आप? ठीक है। और ये भी जनाब एक वो बच्चा है हसन रजा जिस पर खरीसी अबकी वालों ने सलामीना में हमला किया, तो पूरे सलामीना से कोई बंदा बोलता नहीं था, बड़े बड़े सुर में, बड़े बड़े जगह। अभी भी नहीं, उनको देखते भाग गए थे, तो मैं आराम से जाता हूँ। ये अकेला बच्चा क्यों खड़ा हुआ, क्यों उसको हौसला मिला, क्यों हौसला मिला हसन रजा? ये तो यार राज भी कर जो है सब को लंबी उम्र दे। हम इंशाल्लाह ताला रात दिन में इनके लिए दुआएं मांगते हैं। यही है मेरी ज़िंदगी का मकसद। अगर जवेद असलम ना होता तो मैं इधर बैठा नहीं होता, ये खुदा की कसम उठा के कहता हूँ। ये फीर सूर्यों का मुझे किसी का पता नहीं, मेरे साथ पाकिस्तानी मुसलमान है, किसी ने नहीं कहा छेड़ दो छोड़ दो, नहीं, मैंने कहा नहीं। एक दफ़ा गाली निकाली, 2 दफ़ा, एक मेरे दोस्त का। और बड़ी अजीब बात नहीं है सर, थोड़ा कूल हो जाए, बड़ी अजीब बात नहीं है कि मेरे वतन को गालियाँ निकालते हैं, मेरे मजहब को गालियाँ निकालते हैं, और कभी किसी एक मामले में किसी सफ़ीर ने दर्द महसूस नहीं किया यार पाकिस्तान को गालियाँ क्यों निकालते, और फिर आके तो इनसे मिलते हैं। हसन रजा जनाब, छोटी बात यह है कि एक तो अल्लाह अता फरमाता है, दूसरा एक वो सोबत होती है ना। तो हसन रजा चूँकि पाकिस्तान कम्युनिटी से आते हैं, मिलते हैं, देखते हैं कि हम अपने मजलूमों के साथ खड़ा होते हैं फीस बिलिल्लाह। मुमकिन है सारे के सारे काम ना हो सके, हुकूमतों से भी नहीं होते, लेकिन जो हो सकता है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। हसन रजा अभी तो आप केस चल रहा है जो साहब, हाँ जी। फिर भी रात को नींद कभी नहीं आती, जो भी है। मैंने कहा यार जवेद असलम को मैंने खुद आंखों से देखा है, मैं कर दिया तो मैं वो कर दिया, कोई प्रोटोकॉल नहीं। असल में आपको पता है पीरी अदालत में वो जी, सारे जी। कृषि अवगी के गुंडे ना कहते हैं इस बंदे को मार दो, बस इसी के अभी- सर पे अभी- खड़े हैं सारे। तो बस तो 35-40 आए हुए थे, सारे कहते हैं तुम हमारे मुजरिम हो। उधर ही खड़े खड़े वो पुलिस कहते हैं इस बंदे के खिलाफ हमने पर्चा दर्ज कराना है। पुलिस कहती है क्या? कहते हैं यही है जो सब यूनान को गालियां निकालता है, ये करता है। तो अभी तो अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी जगह 1 नहीं। साल हो गया अभी केस तरीक पे तरीक। आपको जनाब शाबाश है और आपकी जुर्रत को सलाम है, ये आपकी जरूरत के लिए सब बड़ी आपकी वजह मेहरबानी। से मुझे हमें मुझे तो हौसला फख्र दिया। है जो नौजवान खड़े होते हैं, मुझे तो फख्र है। लेकिन सलामीना में कोई एक फर्द दर्जनों बच्चों को मारा गया, लेकिन किसी एक ने ये फैसला नहीं किया कि मैं खड़ा हो जाऊँ, और हसन रजा ने माशाल्लाह फैसला किया। हसन रजा आपको और उन तमाम को सलाम जो जुल्म के सामने अपना सर नीचे नहीं करते, बल्कि सर फख्र से बुलंद करके फतह याब होने तक जारी सरी करते हैं। लीजिए जनाब, बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अल्लाह के हवाले करता हूँ आपको। एक जनाब बीबीसी के हवाले ना जो पाकिस्तान गए ने तो ध्यान जाने बात जी हसन रजा आप तशरीफ रखें। अच्छा, बेबीओसी के हवाले से फिर दोबारा गुजारिश करता चलूँ, में कोई ऐसी नई बात अभी तक मौजूद नहीं। बहुत ज़्यादा बेबीओसी वाले साथी सख्त तकलीफ़ में हैं, क्योंकि वो जब परदेसी हंसी बुरे मान आता है ना, अब अशफाक तकरीबन 8-10 माह, तकरीबन कितनी देर अशफाक ने 7 माह रह के आए, तो अशफाक को पता होगा कि उधर पैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। जब एक मजदूर जो है मुसलसल रोज़ाना मजदूरी करता है तो उसके पास 1000-2000 कितने होंगे, तो वो ख़त्म हो जाते हैं। और अब तो अक्सर साथी ये लिखते हैं, जवेद साहब सानते हैं उन्होंने जमा आते हैं, मैं वापस नहीं जाना,
تو باتیں یہ ساری اپنی جگہ ہیں، لیکن پردیش میں پھر یہاں کرونا وائرس کی وجہ سے، مختلف معاملات کی وجہ سے حکومت یونان نے اس سے صرف نظر کیا، یعنی کہ اس پر کوئی کام نہیں کیا۔ دوسری اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی ہمارا کمپیوٹر جو سسٹم ہے اس کو آن لائن کو ایک کر رہے ہیں۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں یہ بہانے بدرے ہیں۔ آج سے میں نے اس پر ویبیوسی والے معاملے پر کام کر دیا شروع۔ سیریزا جو سابقہ حکومت یونان تھی اس کے اراکین سے آج میں نے بات کی ہے، اور یہ آسان نہیں ہوتا، یعنی کہ کوئی بھی جماعت، کوئی بھی فرد ایک دم ایسے کھڑا نہیں ہوتا کہ چلو بھائی چلیے۔ وہ 10,000 کام ہوتے ہیں تو ان کو ان کاموں سے نکال کے انشاءاللہ میں اس کام پر ہفتہ لگتا ہے، 2 لگتے ہیں، 3 لگتے ہیں، جتنا بھی، میں اس پر پوری جان فشانی سے انشاءاللہ کام کروں گا تاکہ آپ آئیں۔ اور رہا یہ سوال کہ آپ آ نہیں سکتے، یہ نہیں ہے، انشاءاللہ آپ آئیں گے، ضرور آپ آئیں گے، اللہ نے چاہا تو ضرور آئیں گے، لیکن رکاوٹ موجود ہے۔ اور کئی ساتھی حسیب یہ بھی پوچھتے ہیں وہ کسی طریقے نال چڑھا بھی ہے تو پھر کی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں نہ آپ نے گریک امبیسی جانا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے طریقے سے چڑھنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ یہاں آ جائیں، ایک تو پیسے برباد، اور دوسرا یہاں آنے کے بعد اگر دوبارہ آپ کو واپس بھیج دیں گے تو وہ لکھ دیں گے کہ اس بندے کا یہ ایلیگیشن اور یہ آبجیکشن ہے اور یہ معاملہ ہے، تو اس طرح 2 پرابلمس سامنے آ سکتی ہیں۔ 7 سالہ قانون جو ہے ایکسیریتیکوس لوگوس کے حوالے سے وہ بھی موجود ہے، صرف کرونا کے بہانے کی وجہ سے اپوائنٹمنٹس نہیں مل رہے۔ یہ 2 نکتے ہیں جن پہ میں نے انشاءاللہ بہت جلد آج سے کام شروع کر دیا ہے، کل سے ملاقاتیں کروں گا، اور کتنی ملاقاتیں مجھے کرنی پڑیں گی یہ کافی لمبی تفصیل ہے۔ ایک دم ہونے والا معاملہ کوئی بھی نہیں ہوتا، تو اس کو جتنی بھی محنت کرنی پڑی۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیس دیکھ لیں، مسلسل 7 سال، لیکن یہ ویبیوسی والا 7 سال 7 ماہ کا نہیں، لیکن ہفتے کئی اس پہ لگ سکتے ہیں۔ اللہ کے حوالے کرتا ہوں آپ کو، اور دعائیں کیجیے تاکہ میں مکمل صحت یاب ہو کر اسی پرانی روٹین سے 10 12 14 16 18 20 گھنٹے روزانہ کام کر سکوں۔ ابھی مجھے ڈاکٹرز جو ہیں وہ 5 گھنٹے سے زیادہ کام کرنے نہیں دیتے۔ کئی دفعہ چیک اپ ہوتا ہے اور یقین کر لیں کہ 5 گھنٹے وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ نہیں کام کرنا، اور اس کے باوجود میں صبح تقریباً 10 بجے آ جاتا ہوں اور شام 6 7 8 6 5 6 یعنی کہ 8 9 گھنٹے کم از کم کام پھر بھی کرتا ہوں۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ میں ملازم نہیں، تنہا دار نہیں، کہیں سے پیسے نہیں لیتا، نہیں توقع کرتا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے آپ کی نوکری کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس بات کا احساس اپنے بدن سے نہ نکلنے دیا کریں کہ فیس بھی للہ نوکری کرتا ہوں۔ اگر سفیروں کے، اگر صرف ہمارا سفارتخانہ جو ہے ہمارے لیے دشمنی نہ کرے، اور اگر صرف 1000 یورو یونان میں بسنے والی پاکستانی قوم مجسر کر دیں تو میں 100 گنا زیادہ کام کر سکتا ہوں۔ لیکن پاکستان کمیونٹی کو آپ یقین کر لیں، یہ بڑے دکھ کی باتیں ہیں لیکن میں کبھی بتائی نہیں آپ کو، ایک ماہ میں کبھی 300 یورو بھی اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کئی مہینے گزر جاتے ہیں۔ آپ یہ دفتر کا کرایہ جو ہے سفیروں کے ڈرانے اور دہشت زدہ کرنے کی وجہ سے کئی ساتھی بہت اچھے، بہت مفلس، یہ آپ کا اپنا درخت ہے، کم از کم اس کو چلانے کے لیے مجھے نہ چلائیں، اس کو چلانے کے لیے کم از کم 400 یورو ماہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کبھی اس کی تحقیقات کریں کہ یہ بھی میسر نہیں۔ یہ پورے یونان میں اگر تباکی میں ظلم و زیادتی ہوا ہے، یا کورنتھو میں ہوا ہے، یا سرحدوں پہ ہوا ہے، تو پاکستان کمیونٹی نے جانا ہے، میں نے جانا ہے، میں نے جا کے نوکری کرنی ہے۔ ایک مسجد جو ہے نا جو محلے کی ہے، اس کا خرچہ پتہ کتنا ہے؟ 2000 یورو ماہانہ۔ اور کسی بھی مسجد میں، یہ قاری مہتاب سے لے کر کسی بھی مسجد میں کچھ بھی ہوا ہے، چاہنے نہ چاہنے کے باوجود بھی انہوں نے پھر جاوید اسلم کو ہی کہا ہے، جاوید صاحب یہ ہمارا کام نہیں۔ 24 اگست 2012 نیکیا مسجد میں، منہاج القرآن کی مسجد میں، ان خریسی افگی کے گنڈوں نے جب میرے نبی کے متعلق غلیظ کلمات بدبختوں نے، بدنصیبوں نے لکھے، تو یونان کی تاریخ جس طرح کل کا ایک جلوس تھا، یونان نے اس جیسا جلوس دوبارہ دیکھا نہیں۔ کلونوس مسجد میں سور کے کٹے ہوئے سر کو پھینک دیتے تھے۔ یونان کی ایک مسجد میں، اللہ کا شکر ہے میں نے نوکری کی ہے، ایک مسجد کی حفاظت میرا ذمہ ہے، لیکن اس بات کو مت بھولیں کہ صرف 400-500 یورو اخراجات ہیں۔ تو گریبان میں جھانک کے دیکھ لیجئے کہ آپ میں سے کون کون سا ہے
जिसने कभी अपनी ये जिम्मेदारी पूरी की। मुझे माफ़ कीजिएगा खुदा के वास्ते, लेकिन ये बड़ी तल्ख हकीकत है। इंक्वायरी कीजिए थोड़ी सी, सोच फिक्र करें, तहकीक करें, सच की सपोर्ट करें, इस दुनिया में भी काम आएगी, उस दुनिया में भी। अल्लाह के हवाले, फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।